بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ زمر کی آیت نمبر 5 کا مفہوم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار۔ خلق، اس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ یکور اللیل، وہ لپیٹتا ہے رات کو، علی النہار، دن پر، ویکور النہار، اور وہ لپیٹتا ہے دن کو، علی اللیل، رات پر، وسخر الشمس، اور اس نے کام میں لگا دیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، لاجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، الا هو العزیز الغفار، سنو وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، کریٹر ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا بالحق، حق کے ساتھ، یعنی یہ عبث نہیں، بے فائدہ نہیں، بلکہ ان کو تخلیق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اس میں انسانوں کے لیے کئی ایک فائدے ہیں، اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ان میں غور اور فکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نظام خود بخود نہیں، بلکہ اس کو پیدا کرنے والا موجود ہے، اور اس کو پیدا کرنے والا انتہائی بڑی قدرت کا مالک ہے، اور کائنات کا نظم و ضبط اس کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ ملحدین کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اگر اس کا کریٹر موجود ہے تو اتنا بڑا نظام پیدا کرنے کا کیا مطلب تھا، اور اس کے اندر کیا حکمت تھی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اتنے بڑے نظام کو، آسمانوں اور زمین کے اس نظام کو پیدا کرنا یہ حق کے ساتھ ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور یہ سارا نظام اس نے پیدا بھی کیا، اس کو وہ پالنے والا بھی ہے، اس کو سنبھالنے والا بھی ہے، اس کو چلانے والا بھی ہے، اور ان کو پیدا کر کے بے لگام نہیں چھوڑ دیا، کسی کے حوالے نہیں کر دیا، اور اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، بلکہ ان کو پیدا کر کے ان کی تدبیر بھی کرتا ہے۔ وسخر الشمس یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر۔ اور یہ جو ہماری پچھلی ویڈیوز تھی، 5-6 ویڈیوز تھی، یہ حیرانی اور درماندگی، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر ہم نے بیان کی تھی کہ الہ کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کے بارے میں آپ جتنا غور و فکر کریں اتنی ہی آپ کی حیرانی اور درماندگی میں اضافہ ہو۔ تو اس بڑی کائنات اور اس وسیع نظام کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس کو آپ جتنا ایکسپلور کریں، اس میں جتنا غور و فکر کریں، اس میں جتنی آپ دریافت کریں، جتنی آپ سرچز کریں، اور جتنا آپ ڈیپ ڈگ کریں، اور جتنے اس کی گہرائیوں میں جاتے رہیں، ہر ایک جگہ سے آپ کو ایک رزلٹ ملے گا کہ اس کا کریٹر موجود ہے، اس کا پیدا کرنے والا موجود ہے۔ یہ خود بخود نہیں، یہ اتفاق نہیں، یہ بائی چانس نہیں، یہ رینڈم نہیں، یہ ہیف ہیزرڈ نہیں، اس کا کریٹر موجود ہے، اور اس کو سنبھالنے والا موجود ہے، اور وحدہ لا شریک ہے۔ تو ملحدین کو اس سوچ اور فکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کیوں پیدا کی، بلکہ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نظام خود بخود پھر کیسے ہو گیا۔ اگر آپ کسی کے بنانے سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کسی کے بنائے بغیر ان کو آپ ماننے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ عقل سے دور بات تو آپ کی ہے کہ اتنا بڑا نظام اور اتنا منظم جو ہے نا یہ سسٹم، اور اتنی اس کے اندر حکمتیں، اور اتنا اس کے اندر نظم و ضبط، آپ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو گیا، کسی کے کیے بغیر ہو گیا۔ وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر۔ ایک چیز کے اوپر جب آپ دوسری لپیٹتے ہیں تو وہ بیچ میں چھپ جاتی ہے۔ تو یکور اللیل علی النہار، وہ دن پر رات کو لپیٹتا ہے، اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل،
وہ رات کو دن میں پروتا ہے اور دن کو رات میں پروتا ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن اس کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ اور سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں، یکایک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ سورج کی مجال کہ چاند کو جا کے پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا تذکرہ فرما کے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ نہ سورج کی مجال کے چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں، یعنی جتنے سٹارز اور پلینٹس ہیں یہ اسٹیٹک نہیں بلکہ یہ سب اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں گردش میں ہیں، زمین بھی پلینٹ ہے یہ بھی گردش میں ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک، یعنی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، یہ چیزیں ہمیشہ سے نہیں، یہ ازلی نہیں، بلکہ ان کو فائنائٹ پاسٹ میں تخلیق کیا گیا، اور یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں کہ یہ ابد الآباد یہ چیزیں رہیں گی، بلکہ ایک ٹائم پہ ان کو جا کے ختم ہو جانا ہے۔ اور سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس میں بھی یہی بات ہے کہ یہ لو انٹروپی یونیورس ہے، اور ٹائم کے ساتھ اس یونیورس کے اندر ڈس آرڈر وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، سنو وہ بہت غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ قرآن میں غالباً جہاں پر بھی عزیز کی صفت بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت غلبے والا، بڑا غالب، وہاں پر یا رحیم کا ساتھ تذکرہ ہے، اور یہاں پہ غفار کا ساتھ تذکرہ ہوا، الا هو العزیز الغفار۔ تو عزیز الرحیم قرآن کے اندر زیادہ تر جگہوں پر آپ کو یہ ملے گا کہ وہ بڑا غالب ہے، لیکن وہ بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے، یعنی وہ اپنے غلبے کا اور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ غفور اور رحیم ہے، اور وہ بہت بڑی قدرتوں کا مالک ہے، ساری چیزوں کو اس نے تخلیق کیا، سب چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، لیکن انسانوں کی بغاوت اور انسانوں کی نافرمانیاں اور فساد فی الارض کے باوجود وہ درگزر کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سورہ زمر کی آیت نمبر 6 وہ بیان کریں گے، اس کا مفہوم بیان کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ ایولوشن، نظریہ ارتقاء، اس پر بھی بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔